أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم زد فزد اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن واجعل لي لسان صدقا في الآخرين اللهم آمین۔ آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دورہ اصول القراءۃ العشر الصغریٰ میں باب الادغام الکبیر پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے مجھے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ میری آواز اب بالکل واضح ہے یا نہیں۔ کیا میں نے چیٹ تو نہیں ڈسیبل کرتی ہیں؟ اللہ حول، نہیں سب چیٹ کر تو سکتے ہیں۔ ہاں جی، میری آواز واضح ہے؟ چلیں، آج ہم نے پڑھنا ہے ادغام کا ٹاپک، کچھ بیسکس ہیں، آئی ہوپ انشاءاللہ یہ آپ کو آتی ہوں گی، لیکن میں ان کو کوئکلی ریوائز کر دوں کہ ساری تجوید کی باتیں ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ ادغام ہوتا کیا ہے؟ تو ادغام کے لغوی معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا یا چھپانا۔ اصطلاحاً ادغام سے مراد یہ ہے کہ کلمات قرآنیہ میں ایک حرف کو دوسرے حرف میں یوں داخل کرنا کہ دونوں حروف مشدد ادا ہوں، دونوں حروف مشدد ہو کر ایک حرف کے مثل ادا ہوں۔ ٹھیک ہے، کلمات قرآنیہ میں ایک حرف کو دوسرے حرف میں یوں داخل کرنا کہ وہ دونوں حروف مشدد ہو کر ایک حرف کی مثل ادا ہوں۔ اور ضابطہ یہ ہے، انتہائی امپورٹنٹ بات ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ادغام تب کیا جاتا ہے جب مدغم اور مدغم فی خطاً قریب قریب ہوں۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو یاد رکھ لیں، سمجھ بھی لیں، خطاً قریب قریب ہوں۔ ٹھیک ہے، جو رسم الخط ہے، لکھائی ہے، اس کے اندر مدغم اور مدغم فی ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ جیسے دیکھیں فی ہی ہدن، تو ہا اور ہا یہ دونوں خطاً ساتھ ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں انا نذیرن، تو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں انا نذیرن، نون کے بعد نون ہی ہے نا، پڑھنے میں تو نون ساتھ ساتھ ہیں، بٹ خطاً ساتھ ساتھ نہیں ہے، درمیان میں الف کا فاصلہ ہے، تو اس میں ادغام نہیں ہوگا، اس میں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں انہو ہوا، انہو ہوا، اب پڑھنے میں ہوا، دونوں ہا کے درمیان واو مدہ ہے، تو پڑھنے میں یہ دونوں ساتھ نہیں ہیں لیکن خطاً ساتھ ہیں، تو ادغام ہوگا۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ ادغام تب ہوتا ہے جب مدغم اور مدغم فی خطاً قریب قریب ہوں، اگر خطاً قریب قریب نہ ہوں تو ادغام نہیں ہوتا۔ ادغام کیوں کیا جاتا ہے؟ ادغام ثقالت کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی ادغام کی بات ہوتی ہے تو ادغام کی ضد اظہار ہے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اصطلاح میں اس سے مراد ہے ہر حرف کو اپنے مخرج سے جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور یاد رہنا چاہیے کہ اظہار کسی بھی حرف کی اصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اظہار کسی بھی حرف کی اصل ہوتا ہے اور ادغام فرع ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اظہار اصل ہوتا ہے اور ادغام فرع ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اظہار کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی قاعدہ نہیں بنانا پڑتا، ہر حرف کو ظاہر کر کے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اظہار کا مطلب ہے ہر حرف کو جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، تو ہم اتنے مخارج صفات اسی لیے تو پڑھتے ہیں کہ حرف کو واضح کر کے ادا کریں، تو اظہار اصل ہے، کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتا، ادغام فرع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادغام کسی نہ کسی سبب پر موقوف ہوتا ہے۔ ادغام کے دو اقسام ہیں، ایک ہے ادغام کبیر اور ادغام صغیر۔
ادغام کبیر سے مراد ہے مدغم اور مدغم فی دونوں متحرک ہوں اور پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں داخل کیا جائے تو اسے ادغام کبیر کہتے ہیں۔ اسے ادغام کبیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عموماً اس میں عمل ادغام لمبا ہوتا ہے، زیادہ لمبا جو ہے عمل ہے ادغام میں، پہلے متحرک کو ساکن کرنا پھر داخل کرنا۔ دوسری قسم ہے ادغام صغیر۔ ادغام صغیر سے مراد ہے ایسے دو حروف کا ادغام جن میں مدغم پہلے ساکن ہو اور مدغم فی متحرک ہو، تو آرام سے ساکن کو متحرک میں داخل کر دیں، اسے ادغام صغیر کہتے ہیں۔ تو یہ تو ساری ہماری تجوید کی ہی باتیں ہیں۔ ادغام صغیر ہو یا کبیر ہو، یہ عموماً دو طرح کا ہوتا ہے، مثلین اور متقاربین۔ مثلین اور متقاربین۔ مثلین اور متقاربین۔ مثلین سے مراد کیا ہے کہ دو ایک جیسے حروف ہوں گے، با کا با میں، تا کا تا میں، سا کا سا میں، اس طرح۔ مدغم اور مدغم فی دونوں ہم مثل ہوں تو ان کے ادغام کو ادغام میں مثلین کہتے ہیں، جیسے فی ہدن، ہا کا ہا میں، اذ ذہب، زا کا زا میں۔ یہ کبیر کی مثال ہے، یہ صغیر کی مثال ہے۔ تو اگر دونوں حروف ایک جیسے ہوں، مدغم اور مدغم فی دونوں حروف ہم مثل ہوں تو ایسے ادغام کو ادغام میں مثلین کہتے ہیں۔ اور اگر مدغم اور مدغم فی مخرج میں قریب قریب ہوں تو ایسے ادغام کو ادغام میں متقاربین کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے آپ کو آتی ہو، وہ یہ کہ جب بھی ادغام متقاربین ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ادغام ہو گیا با کا میم میں، تو جو مدغم ہوتا ہے ہم اس کو جس حرف میں ادغام کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ بدلتے ہیں، دونوں کو ایک جیسا بناتے ہیں پھر ادغام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادائیگی تو آپ ہمیشہ ایسے ہی پڑھتے ہیں، بس یہ ایک پہلو ہے کہ جب بھی متقاربین کا ادغام ہوتا ہے تو جو حرف مدغم ہوتا ہے اس کو مدغم فی کی جنس سے بدلا جاتا ہے اور پھر ادغام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو مدغم ہوتا ہے اس کے آواز آنا بند ہو جاتی ہے، کم معانا، بائی کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کا دونوں دفعہ اگلا ہی حرف بنا دیا ہوتا ہے۔ ادغام کی دوسری قسم متقاربین ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں تیسری قسم بھی بیان کرتے ہیں متجانسین، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ متقاربین اور متجانسین کو ایک ہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر حرف کا الگ مخرج ہوتا ہے، تا، دال اور طا، آپ ان کو ایک مخرج، کچھ کہتے ہیں ایک مخرج ہے، اور کچھ کہتے ہیں دیکھیں تا کی آواز علیحدہ ہے، دال کی علیحدہ ہے اور طا کی علیحدہ ہے، تو اس لیے یہ الگ الگ مخارج ہیں۔ تو جو اس قول کے پر عمل کرتے ہیں کہ ہر حرف کا علیحدہ مخرج ہوتا ہے، تا، دال، طا یہ ایک مخرج نہیں ہے، ان کی آواز علیحدہ ہے، ان کا مخرج علیحدہ ہے، جیم شین یا کا مخرج علیحدہ ہے، حا اور عین کا مخرج علیحدہ ہے، سا، دال، طا کا مخرج علیحدہ ہے۔ تو جو اس قول پر عمل کرتے ہیں ان کے مطابق متجانسین بھی متقاربین ہی ہیں، یعنی کہ تا اور دال انتہائی قریب کے متقارب ہیں۔ اچھا، میں جلدی جلدی بتا رہی ہوں، اوکے، میں اس لیے جلدی جلدی بتا رہی ہوں کہ مجھے لگا یہ باتیں تو بہت آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گے۔ ایک منٹ ٹھہریں پھر۔ کیا یہ سب کو جلدی جلدی لگ رہا ہے؟ اب کھول کے بتائیں مائک۔ باجی لکھنے میں ہو رہا ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں پتہ ہیں پہلے سے۔ اچھا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ نوٹس مکمل کر لیں بالترتیب، جی بس ایسا ہی ہے؟ اسپیڈ زیادہ ہے۔ اچھا چلیں، سوری، کیا ہم دوبارہ سے ریپیٹ کروں؟
یا آگے سے آہستہ کروں؟ نہیں باجی آگے سے ایسا کہیں، پچھلا پھر आगे से ریکارڈنگ سے अच्छा جو बनेगा, رہ گئی ہیں نا रिकॉर्ड सुनना. کمپلیٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ اچھا مجھے یہی لگا کہ یہ تو عام باتیں ہیں، یہ آپ کو معلوم ہوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں آپ یہ لکھ لیں کہ جب بھی آپ پڑھائیں تو ایک بار جو ہے اس کو ریپیٹ کر دیں، جو تجوید کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ تاکہ بچوں کو صغیر مثلین کبیر یہ سب کچھ کلیئر ہو جائے۔ متجانس سین چلے میں آپ کو اچھے سے بتا دیتی ہوں، اس میں سمجھنے والی بات ہے بھی۔ کچھ لوگ جو ہیں متجانس سین کو تیسری ادغام کی قسم نہیں بناتے اور کچھ لوگ بناتے ہیں۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو ادغام متجانس سین کو تیسری قسم نہیں بناتے وہ کیوں نہیں بناتے، اور جو بناتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے سے پہلے ہم مخارج والی بات دیکھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مخارج اگر 29 یا 28 حروف تہجی ہیں تو ان کے مخارج بھی 28 یا 29 ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حرف کی الگ آواز ہے، اور ہر الگ آواز کا مطلب ہے کہ ہر حرف الگ جگہ سے نکلتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ حروف، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہر حرف اپنی الگ جگہ سے تو نکلتا ہے، لیکن کچھ حروف اتنے قریب ادا ہوتے ہیں، اس قدر ادا میں قریب ہیں، اس قدر کہ ہم اپنا کوئی پیمانہ نہیں بنا سکتے یا ان کو حرفوں میں بیان نہیں کر سکتے، لفظی وضاحت نہیں کر سکتے کہ یہ حروف آپس میں کتنے کی فاصلے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ جیسے تا دال تا، ان کو لفظی وضاحت میں فرق کر کے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، انتہائی قرب کی بنا پر، انتہائی قرب کی بنا پر ان کو ایک ہی مخرج مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 29 ہی مخارج ہوتے ہیں، تو وہ تا دال تا تا دال تا اس طرح کے جن کے ایک جیسے مخارج ہیں، ان کا اگر آپس میں ادغام ہو تو اسے ادغام متجانس سے نہیں کہتے، متقاربین ہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ متقاربین میں سے تا دال تا، تا دال کے یا تا تا کے آپس میں یہ انتہائی قریب ہیں، یہ قریب ترین متقارب ہیں، تو وہ متجانسین کو نہیں مانتے، لیکن متجانسین کو متقاربین کے اندر رکھ کر انتہائی قریب والے متقارب مانتے ہیں۔ اور جو لوگ تا دال تا وغیرہ کا ایک ہی مخرج بیان کرتے ہیں، وہ ان کے لیے ادغام کی تیسری اصطلاح بناتے ہیں، ادغام متجانسین۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض علماء ادغام کی تیسری قسم بھی بیان کرتے ہیں، ادغام متجانسین۔ ادغام متجانسین سے مراد ایسے دو حروف کا آپس میں ادغام ہے جو ایک ہی مخرج سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے یلحظ ذالک، سا کا زا میں، تو سا اور زا کا مخرج ایک ہے، اگر ایک ہی مخرج سے تعلق رکھنے والے حروف کا آپس میں ادغام ہو تو اسے ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر حرف کا مخرج دوسرے سے جدا ہے۔ اسی مناسبت سے ماہرین فن بسا اوقات ادغام متجانسین کو بھی ادغام متقاربین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہر حرف کا مخرج دوسرے سے جدا ہے، اسی مناسبت سے ماہرین فن بسا اوقات ادغام متجانسین کو بھی ادغام متقاربین کہتے ہیں۔ اور پھر ادغام متقاربین کے دو قسمیں بنا دیتے ہیں، ایک متقاربین قریب
اور ایک متقاربین بعید. قریب کے متقاربین جیسے تا دال تو، یہ متقاربین قریب ہیں. سا زال تو، یہ متقاربین قریب ہیں. صاد زال سین، ٹھیک ہے. اور تا کے جو باقی قریب قریب مخارج ہیں، تا کے قریب زا ہے یا جیم شین جا ہے یا لام نون را ہے، جو تھوڑے سے دور کر کے قریب ہیں ان کو متقاربین بعید. ٹھیک ہے، متقاربین قریب اور متقاربین بعید. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ سارا اختلاف لفظی ہے. ادغام کی آپ 2 قسمیں بنائیں یا 3 قسمیں، ادغام تو باقی رہے گا ہی رہے گا. اس کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں، ادا تو وہی رہے گی جو ہے. ادا پہ کوئی فرق نہیں ہے، ادا وہی رہے گی جو ہے. آپ اس کی 2 قسمیں بنائیں یا 4 بنائیں یا جتنے بھی بنائیں. ٹھیک ہے. اب ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے اگر ہم ادغام کے ہونے کی کیفیت کو دیکھیں، اگر ہم ادغام کے ہونے کی کیفیت کو دیکھیں تو کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص. اگر مدغم کو مدغم فی حرف میں یوں داخل کیا جائے کہ مدغم کی کوئی صفت بھی باقی نہ رہے تو اسے ادغام تام کہتے ہیں. اگر مدغم کو مدغم فی میں یوں داخل کیا جائے کہ مدغم کی کوئی صفت بھی باقی نہ رہے تو اسے ادغام تام کہتے ہیں. جیسے قد تبینہ، ٹھیک ہے. اور اگر 2 متقارب حروف کا ادغام یوں کیا جائے، اگر 2 متقارب حروف کا ادغام یوں کیا جائے کہ مدغم حرف کو مدغم فی میں داخل کریں لیکن مدغم کی کچھ اصلیت باقی رہے، لیکن مدغم کی کچھ اصلیت باقی رہے اور وہ مدغم فی حرف میں مکمل داخل نہ ہو تو ایسے ادغام کو ادغام ناقص کہتے ہیں. من یقول، ٹھیک، غنہ باقی رہ رہا. اب قراءت عشرہ میں جو ادغام کا ٹاپک بالخصوص پڑھا جاتا ہے وہ ہے امام ابو شعیب سوسی رحمہ اللہ تعالی کا ادغام. ابو شعیب سوسی رحمہ اللہ تعالی کا ادغام. ادغام کبیر صرف امام ابو عمرو بصری کے راوی ثانی سیدنا شعیب سوسی رحمہ اللہ تعالی کے لیے اصولی طور پر نقل ہوا ہے. اصولی طور پر ادغام کبیر صرف اور صرف امام ابو عمرو بصری رحمہ اللہ تعالی کے راوی ثانی امام سوسی کے لیے نقل ہوا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے
جو کہ شاطبیہ میں بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو امام بصری ہیں، ابو عمرو بصری، ٹھیک ہے، ان کی اسٹوڈنٹ تھے یزیدی، اور ان کے اسٹوڈنٹ ہیں دوری اور سوسی، یعنی کہ دوری اور جو سوسی ہیں وہ براہ راست امام ابو عمرو کے راوی نہیں ہیں، یزیدی کے واسطے سے راوی ہیں۔ تو امام ابو عمرو سے بذریعہ یزیدی، امام ابو عمرو سے بذریعہ یزیدی دوری اور سوسی دونوں نے ادغام روایت کیا ہے، دوری اور سوسی دونوں نے ہی یزیدی کے واسطے سے امام ابو عمرو سے ادغام روایت کیا ہے، اور یہی بات التیسیر اور شاطبیہ دونوں میں مذکور ہے، ٹھیک ہے۔ التیسیر جو ہے ایکچولی وہ شاطبیہ کی اصل ہے۔ لیکن متأخرین ائمہ نے ادغام کو صرف سوسی کے لیے اختیار کیا ہے، اور اب تک یہی معمول بھی ہے، اور ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے سوسی کے لیے ہی ادغام پڑھا ہے، اور سوسی کے لیے ہی پڑھیں گے، کہ دوری کے ادغام کی تلقی نہیں رہی نا، تو وہ اب پڑھ نہیں سکتے۔ البتہ انہوں نے روایت کیا ہے، یہ شاطبیہ میں بھی مذکور ہے اور التیسیر میں بھی۔ چلیں اب آ جاتے ہیں سوسی پر۔ اب سوسی کے لیے جو ہے وہ مختلف طرح کے اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے ادغام کی، ادغام کبیر لین مثلین، ادغام کبیر مثلین۔ اب سوسی کے لیے ادغام کبیر مثلین فی کلمہ بھی ہوا ہے اور فی کلمتین بھی ہوا ہے، ایک کلمہ میں بھی ادغام آیا ہے سوسی کے لیے اور دو کلموں میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی قسم ہے ادغام کبیر مثلین، اور ادغام کبیر مثلین کے دو شکلیں ہیں، فی کلمہ اور فی کلمتین۔ تو فی کلمہ اور فی کلمتین کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کلمہ ہوتا کیا ہے۔ کلمہ کی مختلف تعریفیں ہیں، جو قاری ہیں قراء کے ہاں کلمہ سے کچھ اور چیز مراد ہے، اور جو علماء نحات ہیں نحویوں کے ہاں کلمہ سے اور مراد ہے، اور قرات قاریوں سے لی جاتی ہے نحویوں سے نہیں۔ تو ہم کلمہ کی اس تعریف پر عمل کریں گے جو قاریوں کے ہاں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ قاری جو ہیں وہ کلمہ کی کیا تعریف کرتے ہیں اور جو نحوی ہیں وہ کیا تعریف کرتے ہیں۔ قاریوں کے ہاں قاریوں کے ہاں کلمہ اسے کہتے ہیں جو رسم میں ایک ہو، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی ڈیفینیشن قاریوں کے ہاں اس نوعیت کتابت پر ہے، اس نوعیت کتابت پر ہے جو رسماً ایک ہو۔ جیسے دیکھیں مناسککم، اب قرآن پاک میں مناسککم کا ایک ہی رسم ہے، تو یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن علماء نحات کے ہاں ہر حرف جس کا الگ معنی ہے
وہ الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے. اب علماء نحات کے ہاں مناسک کا ایک کلمہ ہے اور کم دوسرا، لیکن قاریوں کے ہاں یہ ایک ہی کلمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ قاری رسم کا اعتبار کرتے ہیں، جو رسماً ایک کلمہ ہوگا وہ ایک ہی ہو، اور جو رسماً دو ہوں گے وہ دو ہوں گے. اب آپ جیسے یہ دیکھیں کلمہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ٹھیک ہے. اب یہ اتنا لمبا کلمہ قاریوں کے ہاں ایک ہی ہے، لیکن نحویوں کے ہاں فا علیحدہ ہے، سین علیحدہ ہے، یکفی علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ہمو علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. نحات علماء نحات کے ہاں یہ 5 کلمے ہیں. تو ادغام کبیر مثلین فی کلمہ، تو ادغام کبیر مثلین فی کلمہ میں امام سوسی رحمہ اللہ تعالی صرف 2 کلموں میں ادغام کرتے ہیں، صرف 2 کلموں میں. ایک کلمہ ہے مناسککم اور ایک ہے ما سلککم فی سقر، سلککم. صرف 2 کلمات ہیں. کبیر مثلین فی کلمہ میں جہاں بھی مثلین جمع ہو جائیں، اگر ایک کلمہ میں کہیں بھی 2 مثلین جمع ہو جائیں تو امام سوسی وہاں ادغام نہیں کرتے، اظہار کرتے ہیں. صرف 2 کلمات میں ادغام کرتے ہیں، مناسککم اور سلککم. مناسککم اور سلککم، بس. اس کے علاوہ جیسے جباہہم ہے تو 2 ہا جمع ہے، ایک ایک کلمہ میں ادغام ہونا چاہیے بٹ نہیں ہے. بشرککم، بشرککم 2 کاف ہیں، ایک ہی کلمہ میں ہے، ادغام ہونا چاہیے ہے لیکن ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو ادغام کبیر مثلین فی کلمہ ہمارا مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہے ادغام کبیر مثلین فی کلمتین، 2 کلموں میں. جب 2 ہم مثل حروف، جب 2 ہم مثل حروف یوں جمع ہو کہ پہلا حرف متحرک ہو، جب 2 ہم مثل حروف یوں جمع ہو کہ پہلا حرف متحرک ہو اور وہ دونوں حروف 2 کلموں میں ہوں، تو امام سوسی پورے قرآن پاک میں ہر جگہ ادغام کریں گے. بس 2 حروف مثلین ہونے چاہیے، 2 کلموں میں خطاً ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور مثلین فی کلمتین قرآن میں 17 حروف کا ہوا ہے. مثلین فی کلمتین قرآن کریم میں مثلین فی کلمتین ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کا ادغام 17 حروف کا ہوا ہے. وہ ہے با، تا، سا، حا، را، سین، عین، ف، قاف. جگہ تھوڑی ہو گئی، سائڈ پہ کہیں لکھ لیتے ہیں. کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور یا. دیکھیں ذرا 17 ہوئے ہیں، 1 2 3 4 اور حمزہ 17.
انہوں نے حمزہ لکھ تو دیا ہے، کتاب لکھا ہے، مطلب جہاں سے میں نے اٹھایا، لیکن کوئی مثال میری حمزہ کے ادغام کی ذہن میں نہیں ہے کہ پتہ نہیں حمزہ کیوں لکھ رہی ہے. اور کاؤنٹنگ میں بھی شامل ہو رہا ہے، با تا سا حا را سین عین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. بالکل حمزہ نہیں آئے گا، یہ بس انہوں نے وزن بنانے کے لیے لکھا ہے. حمزہ نہیں ہے، اس کے بغیر 17 پورے ہوتے ہیں. کیا آپ سب کے حروف 17 پورے ہو گئے؟ چلیں میں ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ کسی کو مسئلہ ہے. دیکھ لیں، با تا سا حا را سین عین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. چلیں پھر ایک کم ہو گیا. یہ حمزہ کو جو ہے نا کوسچن مارک لگا لیں، انشاءاللہ ایک آدھ چیپٹر اور آئے گا نا ہمارا، اس میں ہم اسے کلیئر کر لیں گے. اب جیسے با کا با میں لذہب بسمعہم، تا کا تا میں، ہاں حمزہ کے ساتھ ہی 17 بن رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. با کا با میں لذہب بسمعہم، تا کا تا میں الشوکت تکون، سا کا سا میں حیث ثقفتموہم. سب کی مثالیں لکھوا دوں کہ بس کافی ہیں؟ لکھوا دیتی ہوں، چلیں کبھی کام آئیں گے. حا کا حا میں النکاح حتی، را کا را میں شہر رمضان الذی، سین کا سین میں الناس سکارے. یہ سکرے ہے کہ سارے ہے پتہ نہیں کہ رات میں کیا ہے، بٹ الناس سکارے. عین کا عین میں یشفع عندہ، کاف کا کاف میں انک کنت، فا چھوڑ دیا نا، خلائف فی الارض. قاف کا قاف میں الرزق لام کا لام میں قبل لہم، میم کا میم میں الرحیم مالکی. نون کا نون میں نحن نسبح. واو کا واو میں هو الذین. ہا کا ہا میں فی ہدن. اور یا کا یا میں یاتی یوم. آپ نے حمزہ کو کاٹے، یہ غین لکھیں، یہی ہے ان کے. یہاں پہ غین کا غین میں ادغام آئے گا، یبتغیر الاسلام، یبتغیر الاسلام دینا. ٹھیک ہے، اب 17 ہو گیا. چلیں ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں. لذہب بسمعہم الشوکت تکون حیث ثقفتموہم النکاح حتی شہر رمضان الذی الناس سکارے یشفع عندہ خلائف فی الارض الرزق انک کنت قبل لہم الرحیم مالکی نحن نسبح هو الذین فی ہدن یاتی یوم اور یبتغیر الاسلام. اب مثلین فی کلمتین جہاں بھی جمع ہو رہے ہیں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں تقریباً 17 مثالیں آئی ہیں. انک کنت بنا بصیرا، کاف کی کاف میں
اچھا، اب مثلین جہاں بھی آ جائے وہاں پر ادغام ہوگا، اور قرآن پاک میں 17 حروف مثلین استعمال ہوئے ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ اب 4 چیزیں ہیں جو مثلین فی کلمتین کے ادغام کو منع کر دیتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں مثلین فی کلمتین کے ہی موانع ہیں، ان کو متقاربین کے موانع کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ وہ کیا ہیں؟ اگر آپ کا مدغم تائے متکلم ہو، جیسے کنتو ترابا، اب 2 تا کٹھی ہیں لیکن پہلا جو مدغم ہے تائے متکلم ہے، ادغام نہیں ہوگا۔ اگر حرف مدغم متکلم کی تا ہو تو ادغام نہیں ہے، جیسے کنتو ترابا۔ مدغم حرف مخاطب کی تا ہو، جیسے انت تکرہ، ادغام نہیں ہے۔ مدغم کا حرف ہو واسع علیم، تو ادغام نہیں ہے۔ اگر مدغم حرف مشدد ہو تم میقات، تو بھی ادغام نہیں ہے۔ تو 4 موانع ہیں: متکلم، تائے متکلم نہ ہو، تائے مخاطب نہ ہو، مدغم مشدد نہ ہو، اور منون نہ ہو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ادغام کبیر مثلین فی کلمتین اگر 2 کلموں میں ہو رہا ہو 2 کلموں میں ہے تو صرف حالت وصل میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر وقف کر دیا جائے پھر مثلین تو جمع ہی نہیں ہوں گے، تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس مزید قسمیں ہیں متقاربین کی، انشاءاللہ انہیں کل شروع کریں گے۔ یہاں تک آپ نے اچھے سے پڑھ کے آنا ہے، بیسک پڑھ کے آئیں کہ ادغام کیا ہوتا ہے، اور صغیر کبیر ادغام کون سے ہوتے ہیں، تام ناقص کون سے ہوتے ہیں، مثلین متجانسین متقاربین سے کیا مراد ہے، متجانسین کو متقاربین کے اندر کیوں رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ادغام کون کرتے ہیں اشرا صغرا میں، اور مثلین جو ہے وہ فی کلمہ کے کیا حروف ہیں، فی کلمتین کے کیا ہیں، یہ ساری باتیں بس جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ کسی کا سوال تھا زیادات سے کیا مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ زیادات کی وجہ ہے زیادات سے کیا مراد ہوتا ہے، تو شاطبیہ جو ہے یہ اصل کتاب نہیں ہے۔ شاطبیہ جو ہے یہ ایک کتاب ہے التیسیر للدانی، امام دانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو کہ امام دانی امام شاطبی کے استاد ہیں۔ تو امام دانی نے کتاب التیسیر کو لکھا قراءات 7 پر، لیکن یہ کتاب جو تھی یہ نثر تھی، نثر، ٹھیک ہے، شعر نہیں تھے۔ تو امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد کی اس کتاب امام دانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب التیسیر کو نظم بنا دیا، کیونکہ یہ تو عام عربوں کے ہاں رواج ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسلامی ثقافت کا حصہ کہنا بھی اچھا ہوگا کہ ہر علم کو شعروں میں محفوظ کیا گیا ہے۔ تو امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے التیسیر کو نظم کر دیا، اور جب تیسیر کو نظم کیا تو تیسیر کو تو کاپی کیا ہی کیا، کچھ باتیں مزید بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں امام شاطبی اتنے بڑے جو ہیں وہ ماہر ہیں تجوید و قراءات کے، اب وہ کسی کتاب کو نظم بنائیں گے تو بس کاپی تو نہیں کریں گے کہ اس کو پکڑ کے شیئر کر دیا، ان کا اپنا بھی تو ذاتی علم ہوگا نا، اور بہت سارے اساتذہ سے پڑھا ہوگا، صرف امام دانی سے تو نہیں پڑھا، تو جو باقی اساتذہ سے پڑھا ہے کچھ وہ چیزیں بھی شاطبیہ میں ایڈ کر دیں، تو وہ تیسیر جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں پلس ہو گئیں۔ تو اب یہ جو چیزیں مزید ایڈ ہوئی ہیں امام شاطبی نے ایڈ کی ہیں نظم کرتے ہوئے تیسیر کو، ان ایڈ کی ہوئی چیزوں کو ہم زیادات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے ایک اور بھی کوسچن تھا، وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں دیکھ لیں گے، اور بھی کسی کا سوال ہے تو وہ چھوڑ کے انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔